برادر اسلام و عزت ماں پردہ نشین خواتین اسلام، انسان کی زندگی اللہ رب العالمین کے مرہون منت ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کا محتاج ہے، وہ سانس بھی لیتا ہے، وہ کھاتا ہے یا پیتا ہے، تب بھی وہ اللہ ہی کا محتاج ہے۔ دکھ سکھ مسائل و مشکلات میں اللہ ہی کو پکارنا ہے، اور اللہ چاہتا یہی ہے کہ ہر وقت، ہر روز، ہر لمحہ اللہ ہی کو پکارا جائے، اور جو پکارتے ہیں اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ کو نہیں پکارتے، دعائیں نہیں کرتے، اس کو ندا نہیں لگاتے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام بھی ہر وقت، ہر موقع پر اپنے رب کو پکارا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی پکار کو سنا اور ان کی تکلیفوں مصیبتوں سے ان کو نجات دی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا اور قبول کروں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے کس و بے سہارا کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی اور تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کو بڑی مشکل، بڑی تکلیف، بڑی بیماری لاحق ہو گئی، 18 سال کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے، جسم پورا سڑ گیا تھا، 18 سال انہوں نے برداشت کیا۔ پھر ایک موقع پر انہوں نے دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے یہ بیماری لاحق ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس بیماری سے نجات دی، کہا اپنی ایڑی زمین پر ماریے، ایک چشمہ پھوٹا ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا، کہا اس سے پیو اور نہاؤ، تو اس چشمے کے پانی سے پیے اور نہائے تو چنگے ہو گئے، پوری طرح شفایاب ہو گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سونے کے ٹٹے برسائے، تو اتنی دولت ہو گئی جتنی کہ لوٹی تھی اس سے زیادہ ڈبل اللہ تعالیٰ نے پڑا، کیونکہ وہ پہلے بڑے مالدار تھے، مویشی تھے، زمینیں تھے، بیوی بچے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مقرر بندوں کو آزماتا ہے۔ جب آزمائش میں ڈالا تو ان کے بچے مر گئے، جس محل میں وہ رہتے تھے وہ گر گیا تو بچے اس کے نیچے آ کے مر گئے، دوست احباب ان کو چھوڑ گئے، اور جب کوڑ کے مرض میں آ گئے تو بستی والے بستی سے نکال دیے، تو ان کی علیہ جو بیوی تھی ان کو اطراف میں لے گئی، ایک ٹینٹ میں خدمت کرتے رہے، تو صبر کرتے رہے، اور پھر اللہ سے جب دعا کری تو اللہ رب العالمین نے ان کو شفا دی۔ زکریا علیہ السلام ہیں جن کے بال پوری سب طرح سفید ہو گئے، ہڈیوں سے گودا ختم ہو گیا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جب انہوں نے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو یحییٰ بیٹا عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ یہاں پر ایک رسول بھیج ان میں سے، تو کچھ نہیں تھا، ایک پتا بھی نہیں تھا مکہ کے اندر، تو ایسی جگہ پر انہوں نے اللہ کا گھر بنایا اور بناتے بناتے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ اپنے شروعات کی بات بتائیے، آغاز کی بات، تو فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو تو نازل کرے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو تو نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو گھر دیا، ان کو نوکری دی، ان کو بیوی بچے عطا کیا۔ تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی کیا ہے، اس دل جمعی سے، اس یقین سے ہم نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے دل سے دعا قبول نہیں کرتا، من قلب غافل اللہ، جو لاپرواہ ہو جائے، غافل ہو جائے، تو ایسے دل سے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ تو یقینی کیفیت سے اگر ہم دعا کریں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم جانیں، عین الیقین ہو جائے، کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ بندہ دعا کر رہا ہے اور اس کی دعا قبول ہو جا رہی ہے۔ تو یہ جب عین الیقین سے ہم دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر بھی وہ یقین پیدا ہو جاتا ہے اور ہم اسی یقین کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اور احادیث میں بے شمار جو ہے اس طرح کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ دعائیں کی اور فوراً اللہ رب العالمین نے قبول۔ صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ میں مکاتب ہوں اور جو ہے مجھے قرض ادا کرنا ہے اپنے مالک کو، وہ مشکل ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں آج ایسی دعا سکھاؤں گا جس کو اللہ کے رسول نے مجھے سکھایا تھا، اگر پہاڑ برابر بھی قرضہ ہے تو ادا ہو جائے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو پھر اسی طرح ہوا کہ وہ مالدار ہو گئے۔ تو برادر اسلام، ہمارے آس پاس کے اب کے جو واقعات اگر ہم سنیں گے اور ان کو جانیں گے تو ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیسے دعائیں جو ہے قبول فرماتا ہے، تاکہ ہم بھی اسی یقین کے ساتھ اللہ کے حضور دعائیں کر سکیں۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہے
کہ سعودی کے ایک شخص، ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر احمد، بہت بڑے ڈاکٹر تھے، انٹرنیشنل لیول کے ڈاکٹر تھے، تو ان کو دکھانے کے لیے بڑی بڑی لائنیں لگتی تھی، ان سے مشورہ کرنے کے لیے بڑی بڑی لائنیں لگتی، تو انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس انعقاد ہونے والا تھا، تو ان کا نام اس میں آیا، ان کو مقالہ پڑھنا تھا، ان کو اعزازی ڈگری اور جو ہے سرٹیفکیٹ اور شیلڈ عطا کرنے والی تھی، تو ان کو بلایا گیا کہ ایسا ڈے منعقد ہو رہا ہے، ایسی کانفرنس ہو رہی ہے ڈاکٹروں کی، تو آپ کو آنا ہے۔ تو وہ جو ہے خوشی خوشی ایئرپورٹ پہنچے اور تھوڑی سی چیکنگ کے بعد جو ہے پلین پر بیٹھے اور سوار ہو گئے، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد تکنیکی خرابی کی وجہ سے اعلان ہوا کہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے، قریبی ایئرپورٹ پہ ہم کو اترنا پڑے گا، تو قریبی ایئرپورٹ پہ اتر گئے۔ پھر چیک کیا گیا تو بتایا کہ اعلان ہوا کہ دیکھیے اس جہاز سے ہم نہیں جا سکتے، اب دوسرا جہاز آئے گا، اسی میں بیٹھ کر جانا ہے۔ پھر اعلان ہوا کہ وہ دوسرا جہاز کل ہی آئے گا، تو اب یہ پریشان کہ بھائی مجھے تو آج ہی شام میں اس کانفرنس میں شریک ہونا ہے، تو وہ اٹھے اور وہ عملے سے بات کرے، آفیسر سے بات کرے کہ مجھے فوراً جانا ہے ملائکہ حاصل کی کانفرنس میں، مجھے آج سرٹیفکیٹ دیا جانے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ جو ہے گاڑی لے لیجیے کرائے پر یہاں سے ایئرپورٹ سے، اور آپ اگر بائی روڈ جائیں گے 3-4 گھنٹے میں پہنچ جائیں۔ کار سے جانا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اب مجبوری تھی تو کار لے لیے اور چلاتے ہوئے نکل پڑے۔ راستے میں ایسا ہوتا ہے کہ آسمان ابر آلود ہو جاتا ہے، بہت تیز و دھند آندھی آ جاتی ہے، پھر بارش کی دھواں دار برسنے لگتی، اب ان کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ راستہ بھٹک جاتے ہیں، کسی اور راستے پہ نکل جاتے ہیں۔ 2 گھنٹے آگے نکلنے کے بعد ان کو ایسا ہوتا ہے کہ میں راستہ بھٹک گیا، تو اب ان کو بھوک بھی لگ رہی ہے اور رات میں ٹہلنا بھی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، بال اتفاق سے ایک گھر کے سامنے جو ہے گاڑی کو روک دیتے ہیں، سیدھا سادہ گھر تھا، گھر کے سامنے گاڑی روک دیتے ہیں، گاؤں کے اندر ایک گھر ملتا ہے، وہاں پر گاڑی روک دیتے ہیں، کھٹکا مارتے ہیں، تو اندر سے ایک بوڑھی آواز آتی ہے عورت کی نحیف سی کہ اندر آ جاؤ بیٹے، تو وہ اندر جاتے ہیں، تو فرماتی ہیں تم تھکے ہارے ہو، وہاں پر میز پر کچھ رکھا ہوا ہے، بریڈ وغیرہ یا چائے وغیرہ، آپ پہلے کھا لیجیے پھر بات کریں۔ تو ان کو بھوک لگ رہی تھی، وہ کھا لی، کھاتے ہوئے ان کو نظر آیا کہ جس کرسی پر وہ بوڑھی عورت بیٹھی تھی اس کے بازو جو ہے بستر پر ایک معصوم سا لڑکا ہے کرا رہا، تو وہ بوڑھی عورت اس کو تھپتھپا کر سلا دیتی، تو پھر کھانے کے بعد بوڑھی عورت کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا اکرام کیا، آپ نے ہمیں جو ہے آنے کی اجازت دی کھانے کے لیے، آپ بڑی مہمان نواز ہیں، لیکن آپ بتائیے کوئی آپ کی اچھا ہو، کوئی پرابلم ہو، مجھے موقع دیجیے، میں آپ کو وہ خواہش پوری کروں گا۔ وہ بوڑھیا کہتی ہے دیکھو بیٹا، میں اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگنا ہے مانگتے رہتی ہوں، میں اب تک جتنی دعائیں اللہ سے مانگی اللہ تعالیٰ نے سب قبول کر لی، بس ایک آخری دعا ہے عمر کی، وہ یہ ہے کہ میرا یہ جو ہوتا ہے یہ ایسا بیمار ہے کہ اس کے ہڈیاں کمزور ہیں، اس کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتا، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، میں ہی اس کا سہارا ہوں، اور مجھے یہ جو ہے پریشانی ہے کہ اگر میں مر جاؤں گی تو اس کا خیال کون رکھے گا، یہ چل پھر نہیں سکتا، اس کی ہڈیاں کمزور ہیں۔ تو میں ہر جگہ علاج کرائی لیکن کہیں پر افاقہ نہیں ہوا۔ مجھ سے کہنے والوں نے کہا کہ ڈاکٹر احمد نامی ایک بہت ماہر ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ہی اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو بہت دور ہے، میں اس کو وہاں تک کیسے لے جاؤں، میرا تو ایسا ہے کہ آج موت آ جائے گی کل موت آ جائے گی، میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اتنی دور اس کو لے جا سکے، لیکن میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اسباب مہیا کر دے اور میں اپنے پوتے کو اس کے پاس لے جاؤں۔ بوڑھی کی دعا وہ سنتا ہے ڈاکٹر احمد، تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو ماں، میں جو ہے آپ کی بیٹے کی طرح ہی ہوں، اللہ رب العالمین نے ایسا کیا کہ مجھے کو ایسا کھینچ کر آپ کے دروازے تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، تو اللہ رب العالمین نے اس بھوکھا کی دعا کے لیے ایسا اسباب مہیا کیے کہ اس کو جانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ ڈاکٹر کو خود اللہ رب العالمین نے اس کے گھر پہنچا دیا۔ تو اسی طرح کا اور ایک واقعہ امام حسن بن سفیان نصوی رحمہ اللہ کا واقعہ، تو یہ علم حدیث سیکھنے کے لیے دمشق جو ہے پہنچے، تو وہاں کی مسجد میں یہ اپنے استاد سے علوم حدیث سیکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ 9 ان کے ساتھی تھے، ایک روم میں رہتے تھے اور اپنے استاد سے سیکھا کرتے تھے۔ تو جب دیکھا کہ وہ جو روزانہ کھانے پینے کے لیے جو سامان لائے تھے، جو خرچہ لائے تھے، وہ بہت جلدی ختم ہو گیا، اب ان کو علم سیکھنا ہے اور ان کو وہاں پر رہ کر وہ علم حاصل کرنا ہے اپنے استاد سے، تو جو بھی تھا سب ختم ہو گیا، کوئی بیچنے کی چیز بھی نہیں ہے، اور 3 دن ہو گئے ہیں اور کوئی چیز میسر نہیں ہے، 3 دن سے فاقے پر ہے، تو مشورہ کرتے ہیں کہ اب
آخر میں یہی راستہ رہ جاتا ہے کہ اب بھیک مانگی جائے۔ تو خوددار ہے، کسی کے پاس جو ہے اتنی ہمت نہیں ہے کہ بھیک مانگے، تو وہ لوگ 9 افراد جو ہے 9 بچے 9 طالب علم خورا نکال، اس کا نام آئے گا، وہ جا کر انتظام کرے گا۔ خورا نکلتا ہے امام حسن بن سفیان نصری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ نکلتے ہیں باہر، لیکن وہ مانگنے سے پہلے مانگتے نہیں ہیں بلکہ مسجد کو جاتے ہیں، مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور سجدے میں رہ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اتنے میں جب سجدے میں دعا کر رہے ہیں ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور یہ حکومت کا کارندہ ہے، داخل ہوتا ہے اور ہو کر پوچھتا ہے یہاں پر حسن بن سفیان کون ہے؟ لوگ جو ہے اس لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو وہاں پہنچتا ہے، یہ جلدی جلدی نماز ختم کر دیتے ہیں۔ تو وہ شخص کیا کہتا ہے، یہ لیجئے، آپ کو امیر مصر نے یہ جو ہے ہدیہ بھیجا ہے، سب کے پاس 1,000 دینار کی تھیلیاں ہاتھ میں دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کل جو ہے امیر مصر آپ لوگوں سے آ کر بالمشافہ ملاقات بھی کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کہ امیر مصر کو ہمارا خیال کیسا ہے؟ فرمایا کہ امیر مصر ابھی خیمہ کر رہے تھے تو ان کو خواب میں یہ آیا کہ ایک نیزہ لے کر گھوڑ سوار آتا ہے، عوام سے باتیں کرتے ہوئے آ کر کچوکا لگاتا ہے امیر مصر کو اور کہتا ہے اٹھو، مسجد میں حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ 3 دن سے فاقوں میں ہے، ان کی مدد کے لیے اٹھو، بارہم آواز سے یہ ندا لگاتا ہے تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو امیر مصر آپ سے معذرت خواہ ہے کہ ان کو خیال رکھنا چاہیے تھا، آپ لوگوں کا ان پر فرض تھا، لیکن اتنی دیر ہو گئی، 3 دن سے آپ لوگ جو ہے کچھ نہیں کھائے ہیں، تو معذرت خواہ ہے اور پھر کل آ کر ملنے والا ہے۔ تو کل دوسرے دن جب وہ آتے ہیں، امیر مصر آ کر مسجد کے اطراف کی زمینات خریدتے ہیں اور وقف کر دیتے ہیں بچوں کے لیے، مسجد کے لیے، کہ یہ ان کے جو رہنے اور کھانے پینے کا جو سہارا۔ تو اس طرح کے واقعات کی دعائیں کی اور فوراً اللہ رب العالمین نے قبول کر لی، یہ واقعہ البدایہ والنہایہ اور سیر اعلام النبلاء میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہمیں سیرت کی اور تاریخ اسلامی کتابوں میں سننے کو اور پڑھنے کو ملتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی عین یقین ہو جائے کہ اللہ سے اگر ہم جو ہے یقین کے ساتھ دعائیں کریں گے تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، دنیا میں قبول کرے گا یا آنے والی بڑی مصیبتوں کو اس دعاؤں کے ذریعے سے ٹال دے گا، یا ان دعاؤں کے نتیجے میں جو ثواب ہے، اجر ہے، اللہ رب العالمین آخرت میں ان کو دے گا، تو وہ خواہش کریں گے کاش کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پورے کا پورا بدلہ یہاں آخرت میں ہمیں مل جائے۔ تو دعائیں کرنا ہے، اس یقین کے ساتھ کرنا ہے، تو انشاءاللہ فائدے سے خالی ہرگز نہیں ہے دعائیں مانگنا۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو متکبر کہتا ہے تو اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعائیں نہیں کرتا، کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھ گیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سب سے بڑی ہے اور سب محتاج ہے اللہ رب العالمین، کیا یہ میرے در کا محتاج بندہ نہیں سمجھ رہا ہے اپنے آپ؟ تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتے۔ تو دعائیں کرنے کی عادت بنائیے، قبولیت کے اوقات میں دعائیں کریے، تہجد میں ان کا خاص طور سے دعائیں کریے، جتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، ہر چیز کے لیے دعائیں کریں، آپ دنیا کے لیے بھی دعائیں کریں، آخرت کے لیے بھی دعائیں کریں۔ ضروری نہیں کہ صرف دنیا ہی کے لیے کریں، ضروری نہیں کہ صرف آخرت کے لیے ہی کریں، بلکہ سکھایا گیا دنیا کے لیے بھی مانگیے، آخرت کے لیے بھی مانگیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں یقین کی کیفیت پیدا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کو تک رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے، جو بیمار حال شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو دن بھی نیک اور صالح جوڑا نصیب فرمائے، جو بے روزگار ہے اس کے حالات سے لگائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولسائر المسلمین من الذنوب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔